اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ دروس صحیفہ سجادیہ میں آج امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی پہلی دعا کا تذکرہ ہے، جس میں حضرت اپنی دعا کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی کی اس طرح سے حمد کرتے ہوئے دعا ارشاد فرماتے ہیں: تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو بغیر کسی پہلے کے خود پہلا ہے اور بغیر کسی آخری کے خود آخر ہے، یعنی جسے دیکھنے سے دیکھنے والوں کی آنکھیں قاصر ہیں، جس کی تعریف سے لوگوں کے خیالات عاجز ہیں۔ اللہ نے اپنی قدرت سے مخلوق کی ابتدا کی اور اپنی مشیت کے تحت انہیں بنایا، پھر اس کو اپنے ارادے کی راہ پر گامزن کر دیا اور اپنی محبت کی راہ پر لگا دیا، لہذا انہیں اس راہ سے پیچھے ہٹنے کا اختیار نہیں ہے جس راہ پر انہیں لگا دیا گیا ہے، اور ان میں اس راہ سے آگے بڑھنے کی جرات نہیں جس سے انہیں روک دیا گیا ہے۔ اور اللہ نے ہر روح کے لیے ایک معین غذا مقرر کر دی ہے، جس کی تقسیم بھی اپنے ذمے رکھی ہے، جس میں کوئی زیادہ کرنے والا زیادہ نہیں کر سکتا اور کوئی کم کرنے والا اس میں کم نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ نے مخلوق کی زندگی کے لیے ایک وقت مقرر کیا اور اس کی نشانی بھی معین کر دی، جس کی طرف مخلوق اپنی زندگی کے ایام میں گامزن رہتی ہے اور زمانے کے برسوں میں اس تک پہنچا جاتا ہے، اور وہ مخلوق اس تک پہنچنا چاہتی ہے۔ جب مخلوق اپنی آخری نشانی تک پہنچ جاتی ہے اور اپنی عمر کا حساب پورا کر لیتی ہے تو اسے اس منزل کی طرف بلا لیتا ہے، وافر مقدار میں ثواب یا خطرناک سزا کی طرف، تاکہ برے اعمال کرنے والوں کو ان کے اعمال کی سزا اور اچھے اعمال کرنے والوں کو ان کے اعمال کی جزا دے سکے۔ اپنی عدالت کے تحت اللہ کے اسماء پاکیزہ ہیں اور اس کی نعمتیں مسلسل ہیں۔ اللہ کے کاموں کے بارے میں اس سے کوئی سوال نہیں ہوگا، لیکن لوگوں سے ان کے کاموں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو اپنی نعمتوں اور متواتر رحمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق اپنے بندوں سے روک لیتا تو اگر روک لیتا تو سب اس کی حمد کیے بغیر اس کے پے در پہ احسانات تلے ڈوبتے جاتے، اور اللہ نے بندوں پر اپنی فراوان نعمتوں کو ظاہر کیا تاکہ بندے اس کی نعمات کو استعمال کر سکیں، پھر بھی بندوں نے اس کی حمد و ثنا نہیں کی اور اللہ کے دیے ہوئے وسیع رزق کے باوجود اس کا شکر ادا نہیں کیا۔ اور اگر بندے ایسے ہی رہتے یعنی شکر ادا نہ کرتے تو وہ انسانی حدود سے نکل کر حیوانی حدود میں داخل ہو جاتے، لہذا انسان ایسے ہو جاتے جیسا ان کے بارے میں اللہ نے اپنی کتاب میں کہا کہ وہ انسان نہیں ہے مگر حیوان جیسے، بلکہ ان سے بھی بدتر۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں اپنی ذات کی معرفت کرائی اور ہمیں اپنے شکر کی توفیق بخشی اور ہمارے لیے اپنی ربوبیت کی معرفت کے دروازے کھولے اور ہمیں اپنی توحید کے اخلاص کی طرف رہنمائی کی اور اپنے معاملات میں ہمیں بے دینی اور شک سے بچایا۔ حمد اللہ کی کہ ہم عمر گزار رہے ہیں اس مخلوق کے درمیان جو اس کی حمد کرنے والی ہے اور اس کی رضایت و بخشش حاصل کرنے والی ہے۔ حمد اللہ کی جو اس حمد کے ذریعے ہمارے لیے برزخ کی تاریخیوں کو
برزخ کی تاریکیوں کو روشن کرتا ہے اور قبر سے اٹھنے کو ہمارے لیے آسان کر دیتا ہے، اور اس وقت کے لیے ہماری منزل کو بلند کر دیتا ہے جب سب اس کے سامنے کھڑے ہوں گے، جس دن ہر ایک کو اس کے کیے کی جزا دی جائے گی اور کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کوئی کام نہیں آئے گا اور نہ کسی کی کوئی مدد ہی کی جائے گی۔ حمد اللہ کی جو ہماری طرف سے بلند ترین مقام کی طرف جاتی ہے، جس کا ذکر کتاب میں مرقوم ہے اور اس کے گواہ مقرب فرشتے ہیں۔ حمد اللہ کی جس حمد کے ذریعے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی، اس وقت جب تمام آنکھیں چندیا جائیں گی اور جس سے ہمارے چہرے سفید ہو جائیں گے، جب جلدیں سیاہ ہو جائیں گی۔ حمد اللہ کی جس کے ذریعے ہم جہنم کے دردناک عذاب سے آزاد ہو کر اس کے محترم جوار میں جگہ پائیں گے۔ حمد اللہ کی جس کے ذریعے ہم اس کے مقرب ملائکہ سے رقابت کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے ابدی مقام میں اس کے بھیجے ہوئے انبیاء کے ہمراہ قرار پائیں گے اور اس کے ایسے محل اکرام میں قرار پائیں گے جو تغیر ناپذیر ہے۔ حمد اللہ کی جس نے ہمارے لیے بہترین اخلاق کو اختیار کیا اور ہمارے لیے پاکیزہ رزق قرار دیا، جس اللہ نے ہمیں حکومت کی برتری بخشی تمام مخلوقات پر، لہذا اللہ کی تمام مخلوق ہماری تابع ہے اللہ کی قدرت کے ذریعے اور ہماری اطاعت میں آ گئی ہے اللہ کی بزرگواری کے تحت۔ حمد اللہ کی جس نے تمام نیاز مندی کے دروازے ہم پر بند کر دیے سوائے اپنے دروازے کے، لہذا ہم کیسے اس کی حمد کا حق اور اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں جس کی ہرگز ہم میں طاقت نہیں ہے۔ حمد اللہ کی جس نے ہمارے اندر ترقی اور رکاوٹ کے آلات کو بھی قرار دیا اور ہمیں زندگی کی راحتوں سے نوازا اور ہمارے اندر عمل کرنے والے اعضاء بھی قرار دیے اور ہمیں پاکیزہ رزق بھی عطا کیا اور ہمیں بے نیاز کیا اپنے فضل کے ذریعے اور ہمیں سب کچھ عطا کیا اپنے احسانات کے تحت۔ پھر ہمیں کچھ کاموں کا حکم دیا تاکہ ہماری اطاعت کو آزمائے اور ہمیں کچھ باتوں سے منع کیا تاکہ ہمارے شکر کو آزمائے، مگر پھر بھی ہم نے اس کے اوامر سے اختلاف کیا اور اس کے ممنوعات پر سوار ہوئے، پھر بھی اس نے ہمیں سزا دینے میں جلدی نہیں کی اور عذاب دینے میں جلدی نہیں کی، بلکہ اپنی رحمت سے ہمیں مہلت دی کرم کرتے ہوئے اور ہمارے لوٹنے کا منتظر ہے اپنے حلم و بردباری کے سبب۔ حمد اللہ کی جس نے ہماری رہنمائی کی توبہ کی طرف جسے ہم نہیں پا سکتے تھے اس کے فضل کے بغیر، لہذا اگر ہم اس کے فضل کو اگر اس کے فضل کو نظر میں بھی نہ لائیں تب بھی اس کی اچھی آزمائشیں اور اس کے ہم پر عظیم احسانات اور اس کا فضل ہم پر وسیع ہے، اس کے باوجود کہ اللہ کی یہی روش توبہ ہم سے پہلے کے لوگوں میں بھی تھی، پھر بھی اس نے ہم سے ایسے احکام کو اٹھا لیا جن کی ہم میں طاقت نہیں تھی اور ہمیں ہماری طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دی اور ہم پر آسان وظائف قرار دیے اور ہم میں سے کسی کے لیے بھی بہانہ اور عذر نہیں چھوڑا، لہذا ہم میں سے ہلاک ہونے والا اس کی مخالفت کی وجہ سے ہلاک ہوگا اور ہم میں سے نیک بخت ہوگا جو اللہ کی طرف رغبت رکھتا ہوگا۔ حمد اللہ کی کہ جو اس کے مقرب ترین ملائکہ اور اس کی محترم مخلوق اور بہترین حمد کرنے والوں نے حمد کی ہے۔ حمد اللہ کی جو تمام حمدوں سے بالاتر ہے، جس طرح ہمارا رب تمام مخلوق سے بالاتر ہے۔ پھر اللہ ہی کی حمد اس کی عطا کردہ ان تمام نعمات پر جو اس نے ہمیں اور ہم سے پہلے اور موجودہ لوگوں کو عطا کی، اس کے
اس علم کے تحت جو تمام اشیاء کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، بلکہ اس کے بھی کئی برابر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک۔ حمد اللہ کی جس کی کوئی حد نہیں ہے اور جس کے عدد کا کوئی حساب نہیں، اور جس کی انتہا تک کسی کی رسائی نہیں، جس کی مدت ختم ہونے والی نہیں ہے۔ حمد اللہ کی جو پہچانے جانے والی ہے، اس کی اطاعت اور درگزر تک۔ حمد اللہ کی جو پہنچانے والی ہے، اس کی اس اطاعت اور درگزر تک، اور اس کی رضایت کا سبب ہے، اور اس کی بخشش کا وسیلہ ہے، اور بہشت کی راہ اور اس کے عذاب سے بچاؤ اور اس کے غضب سے امان کا سبب ہے، اور اس کی اطاعت میں مددگار اور اس کی معصیت سے روکنے والی، اور اس کے حقوق اور وظائف پر عمل کرنے میں مددگار ہے۔ حمد اللہ کی جس کے ذریعے ہم اس کے نیک بندوں میں قرار پاتے ہیں اور اس کے دشمنوں کی تلواروں سے شہید ہونے والے شہداء میں قرار پاتے ہیں۔ بے شک وہ ایسا سرپرست ہے جو قابل حمد و ستائش ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔